ویلکم بیک. آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر حکومتی رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. الحمدللہ دامن ہاتھ نیت صاف ہے تو جواب دہ کل بھی تھے آج بھی ہیں اور صاف ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے میں آج وہ گری بات تو نہیں کروں گا جو مجھے زیب نہیں دیتی جو آج آپ نے سنی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میں رنگ سازی میں نے کی کل اپنی تقریر میں تو میں مؤدبانہ اور پارلیمانی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو کہوں گا میں نے رنگ سازی نہیں کی، اور آپ فیٹف کی آڑ میں نیب کو ترامیم کو پاس کروانے کی جو جسارت کر رہے ہیں، آپ میں رنگ سازی نہیں کر رہا، آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی. نا 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 قوالی بالکل نہیں کی، پکا راگ سنایا. اور پکا راگ کیا ہے؟ وہ راگ ہے جو عمران خان 22 سال سے جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے اور پاکستان میں اگر ہم نے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس ناسور سے، اس کینسر سے پاکستان کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا. تو یہ تو پکا راگ ہے جو میں نے وہاں پیش کیا. اگر آپ کے کانوں میں یہ قوالی کی اس کی دھن آئی ہے تو نہیں، اصلاح کر رہا ہوں، قوالی نہیں ہے، پکا راگ ہے. سمجھ جائیے بات پکی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان پہ ہاتھ بھی پکا ڈالیں گے انشاءاللہ. کون؟ آزاد ادارے. ہم کون ہیں جن کا یہ حق ہے. اب مختصر میں چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس پہ گفتگو کرنی ہے. مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مفادات آپ کو اپنے عزیز ہیں. پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بلیک میل مت کیجیے، بلیک میل مت کیجیے، اور نہ یہ گورنمنٹ بلیک میل ہوگی، نہ ہم بلیک میل ہوں گے. یہ قانون پاکستان کے مفاد میں ہے جو ہم نے آج پیش کیے ہیں. اگر آپ پاکستان سے خیر خواہ ہیں جو یقیناً ہوں گے، میں بالکل کسی کی نیت پر شبہ نہیں کروں گا، تو پھر آپ پاکستان کی خاطر قانون سازی کیجئے اور ان دونوں کو ڈی لنک کیجئے، ڈی لنک کیجئے، مت جوڑیے. اپنا موقف پیش کیجئے، نیب پہ گفتگو کیجئے. گفتگو کے لیے تیار ہیں. بائیکاٹ کس نے کیا گفتگو کا؟ ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے. نشستیں چھوڑ کے کون گیا؟ آج اسمبلی میں کس نے کہا کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی؟ ہم نے تو نہیں کہا. میں نے تو آج بھی کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، گفت و شنید ہوتی رہتی ہے، بات بنتی ہے، نہیں بنتی، بڑھتی ہے، جمود طاری ہو جاتا ہے، لیکن پھر بریک تھرو بھی ہو جاتا ہے. تو بردباری سے، حوصلے سے بات سنیے اور سنائیے. ہم ہر معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں قوالی پڑھ رہا تھا، بلکہ قوالی نہیں، وہ پکا راگ، اور وہ یہی راگ ہے جو 20 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ جس نے کرپشن کی ہے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. آپ نے بلایا تھا، مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی تھی آپ کے قائد نے، اور میں ان سے ملا تھا، پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی تو چھوڑ چکا، فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مستقبل کا فیصلہ کروں. عمران خان صاحب سے میری گفتگو جاری ہے. آپشنز میرے پاس پی ایم ایل این کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ میں اجرت پہ نہیں کر سکتا. اپنی لیڈرشپ سے پوچھیے، مجھے تو فورن منسٹرشپ آپ نے آفر کی تھی،
ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون نے مجھے وزارت خارجہ آفر کی تھی، میں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، میں تحریک انصاف میں شامل ہوا، اور بہت سے اس وقت کے سیاسی پنڈتوں نے کہا بہت غلط فیصلہ کیا ہے، اس پارٹی میں شامل ہو گئے جس کا مستقبل ہی نہیں ہے، اور اتنا بڑا ایک بالکل بنی بنائی کھیل چھوڑ رہے ہو۔ تو میں نے کہا کچھ فیصلے اللہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکومت۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی درستی کے لیے۔ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم کلبھوشن سنگھ کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی بجائے اس کے کہ ہم فیٹف پہ بات کریں، ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری تقریر کے اوپر کلبھوشن کے اوپر پورا ایک بھاشن دیا، اور ان کا بھاشن سن کے میں سمجھ رہا تھا یہ ویڈیو کلپ تو دینی چاہیے ہمیں آئی سی جے میں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ان کے رائٹس کو کون پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ پارلیمان کے اندر ان کی آواز اٹھانے والے موجود ہیں۔ میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ مختصراً بتانا چاہوں گا وہ 3 کون سی لیجسلیشنز ہیں جو ہم پاس کروانا چاہتے ہیں، جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایک وہ لیجسلیشن جو اپوزیشن پاس کروانا چاہتی ہے۔ ہم جو 3 لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 1948 کا ایکٹ ہے، اس میں ایک امینڈمنٹ ہے۔ اس امینڈمنٹ کے تحت آپ اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکٹ بڑا پرانا آیا تھا لیکن اس کے اندر رولز بنانے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں تاکہ جو بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہوں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں۔ جب ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تو 5 منٹ میں اتفاق بھی ہو گیا۔ دوسری امینڈمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی، جس میں انہانسمنٹ آف پنشمنٹ اور فائن ہے، کہ کچھ جرائم جو ٹیررزم فائنینسنگ کی مد میں آتے ہیں اس میں جو فائن ہے وہ 10 ملین تک کر سکتے ہیں میکسیمم فائن، اس کی ایک لمٹ بڑھا دی گئی تاکہ سزائیں سخت ہوں اور ایک ڈیٹرنس پیدا ہو۔ اس پہ بھی فوراً اتفاق ہو گیا۔ ایک بل ہے جس کے اوپر اپوزیشن ابھی بھی اتفاق نہیں کر رہی، فیٹف سے ریلیٹڈ، اور اس پہ آپ ذرا غور کیجئے۔ اس بل کا نام ہے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ۔ میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم نہیں ہے۔ ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے ایفیکٹولی، اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے، اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا۔ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی پر قائم کی جائے، اور وہ سینٹرل اتھارٹی پھر معلومات کی ترسیل پاکستان سے باہر اور باہر سے آنے والی کی ترسیل پاکستان کے اندر کرے۔ اور اس میں یہ کوئی ایک ادارے سے اسپیسیفک نہیں ہے، اس میں نیب بھی ہے، FIA بھی ہے، FMU بھی اس کے اندر آئے گا، CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ایون نارمل پولیس میٹرز بھی اس کے اندر آئیں گے۔ یہ بنانا بڑا ضروری ہے۔ فیٹف سے پہلے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیک JIT کیس، جو فیک کیس ہے بینک اکاؤنٹ کیس JIT والا، اس کے اندر یہ ان کی سب سے پہلی ریکمنڈیشن تھی کہ آپ کو میوچل لیگل اسسٹنس رجیم بنانی ہے۔ یہ بل نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے لیکن سینٹ میں اس کو روکا جا رہا ہے۔ روکنے کی وجہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر یہ میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم بن جاتی ہے تو کن کی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے، کون لوگ ہیں جو باہر منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ان کی معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے گی آسان طریقے سے، اور جو پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوگی۔ تو ایک تو اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن جو سب سے میرے لیے حیرت کی بات تھی وہ تھی اپوزیشن کا وہ ڈرافٹ جس کے اوپر وہ آج شرمندہ ہیں۔ ان کا جتنا غصہ ہے وہ اس ڈرافٹ کی وجہ سے ہے۔ وہ جو شرمندگی ہے، ایون ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ اگر اس ڈرافٹ کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے اوپر دیکھیے لکھا کیا ہوا ہے، پروپوزڈ امینڈمنٹ بائی PPP اینڈ PMLN ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999۔ اس کے اندر 34 ترامیم، جن کو آسان زبان میں سمجھتا ہوں 34 ٹانکے، یہ 34 ٹانکے لگانے کی کوشش، ٹوٹل میرے خیال ہے 37 یا 38 دفعات ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اندر، 34 ترامیم، یعنی کہ تقریباً اس کو غیر فعال کرنے کی ایک ڈرافٹ ہے۔ اب اس ڈرافٹ سے
منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ ان سے اس کی ایک ایک کلوز کے اوپر پوچھئے کہ یہ کس قانون میں کس معیار پہ جورسپروڈنس کے, نیچرل جسٹس کے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کس معیار کے اوپر آپ کی کون سی ریکمنڈیشن اترتی ہے. یہ این آر او نہیں ہے, یہ این آر او پلس پلس ہے. اس کے اوپر اگر ہم دستخط کر دیں تو ہم بہت جمہوری ہیں, اس ملک کا نظام بہت اچھا چلے گا اور سب کچھ یہاں راوی چین ہی چین لکھے گا. تو یہ ڈرافٹ بھی آپ, یہ تو پہلے ہی سوشل میڈیا پہ گھوم پھر رہا ہے. میں آپ کو اس کی کچھ چیدہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈرافٹ کے اندر اصل میں چاہتے کیا ہیں. یہ آپ جتنا سنتے جائیں گے اتنا سر دھنتے جائیں گے. یہ جو 34 ٹاکے ہیں اس میں سے میں آپ کو 10-11 چیدہ بتاؤں گا, زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا آپ کی. سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ جو ہے. میں ایک چیز سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں, آج پارلیمان میں جب تقریر کی گئی تو بڑا نیب کو ڈکٹیٹر کا قانون اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ہسٹری میں تھوڑا سا پرپلیکس تھا کہ کیسے انسان ہے اپنے ہی لیڈر کو ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں. کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس بیسیکلی اس کا نام چینج ہوا تھا. اصل قانون تو 1997 کا احتساب ایکٹ تھا. وہ تو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا جب وہ امیر المومنین ڈکلیئر کر چکے تھے اپنے آپ کو. تو 2/3 میجارٹی ہو, ڈکٹیٹر تو آپ بن ہی جاتے ہیں. تو آج ان کے منہ سے کافی سچ نکلا پارلیمان کے اندر. لیکن چلیں اس 97 کا احتساب ایکٹ اور جو 99 کا آرڈیننس ہے جو کہ اسی کی ہی ایگزیکٹ کاپی ہے, بلکہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے سارے کے سارے کو, اس کے کیسز کو اڈاپٹ کرتا ہے. اس کے جو اندر یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں, پہلی تبدیلی ہے اپلیکیشن آف نیب جو ہے, جو قانون ہے نیب کا وہ اس کا اطلاق 1999 سے ہو, 99 سے ہو. اس معصومانہ خواہش کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صفدر صاحبہ, یہ سارے آ جائیں گے. چودھری شوگر مل کیس تو ختم ہو جائے گا, وہ تو 99 سے پہلے کی اس میں ساری کرپشن ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے بینیفیشری وہ تمام لوگ ہوں گے تقریباً جو ان دو پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 4 ٹرمز سرو کی 90s کے ٹینیور میں. 2 ٹرمز نواز شریف صاحب کی تھی, 2 بے نظیر صاحبہ کی تھی. یعنی کہ اس دور میں آپ نے جتنا بھی مال کمایا وہ سب حلال, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکے گا اگر ان کی اس چیز کو مان لیا جائے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سلیٹ کو کلین. معاون خصوصی شہزاد اکبر حکومتی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں.